واقعہ کربلا، یزید کا پہلا بار اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یزید خبیث کا پہلا حملہ سیدنا امام حسن پر چلا۔ زیادہ زوجائے امام علی مقام کو بہکایا کہ اگر تو زہر دے کر امام کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ وہ شاقیہ بادشاہ بیگم بننے کی لالچ میں شاہانہ جنت کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر ہو لی۔ کئی بار زہر دیا، کچھ اثر نہ ہوا، پھر تو جی کھول کر اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے اور امام جنت مقام کو سخت تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارہ کے اعضائے باطنی پارہ پارہ ہو کر نکلنے لگے۔ یہ بے چین ہونے والی خبر سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی، حضرت کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ ایک روایت میں ہے فرمایا بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر کام آئیں، نہ کہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کو کام میں لائیں۔ پھر جانے والے امام رضی اللہ عنہ نے آنے والے امام رضی اللہ عنہ کو یوں وصیت فرمائی، حسین دیکھو کوفہ والوں سے ڈرتے رہنا، وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلائیں اور وقت پر چھوڑ دیں، پھر پچھتاؤ گے اور بچاؤ کا وقت گزر جائے گا۔ بے شک امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے اور دل پر لکھنے کے لائق تھی، لیکن اس دن ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا تھا جسے قدرت نے مدتوں پہلے سے مشہور کر رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کربلا کے واقعے سے پہلے ہی مشہور تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کربلا کے واقعے سے پہلے مشہور تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریف سے 300 سال پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ملا۔ أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب۔ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں؟ یہ شعر روم کے ایک گرجا گھر میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہیں ہوا۔ کئی حدیثوں میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کاشانے میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ کی پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لینا آستانہ بوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا دروازے کی نگرانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کود کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت اور ایک روایت میں کنکریاں حاضر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھ کر فرمایا بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کو وہ مٹی عطا ہوئی اور فرمایا جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ صفین کو جاتے ہوئے کربلا کی زمین پر گزرے۔ نام پوچھا، لوگوں نے کہا کربلا۔ آپ اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا پایا، سبب پوچھا۔ فرمایا ابھی جبریل کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبریل نے وہاں کی مٹی مجھے سونگائی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ نکلیں۔ ایک روایت میں ہے مولا علی رضی اللہ عنہ اس مقام سے گزرے جہاں اب امام مظلوم کی قبر مبارک ہے۔ فرمایا یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے قصابے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون گریں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نوجوان اس میدان میں قتل ہوں گے جن پر زمین اور آسمان روئیں گے۔ اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔